کسی صاحب نے امام شافعی کے اعتبار سے زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھا ہے کہ جو زیورات استعمال میں ہیں ان پر کیسے زکوٰۃ نکالی جائے گی، اور جو زیور استعمال میں نہیں ہیں صرف رکھے ہوئے ہیں، امام شافعی کے نزدیک ان زیورات کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی؟ فقہ شافعی میں یعنی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وہ زیور جو پہننے میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی پہنتے ہیں، عام طور پر پہنا ہی رہتا ہے، کبھی کبھی نکال کے رکھتے ہیں، پہنتے ہیں، یعنی پہننے میں ہی یوز ہے، تو اس کی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور وہ زیور جو ذخیرہ بنا کر کے رکھے ہیں، جیسے بچی کو شادی میں دینا ہے یا اسے ہی کبھی کام آئے گا تو اس کو بیچ کر کے اس کے پیسے استعمال میں آ جائیں گے، تو یہ ذخیرہ بنا کر کے اگرچہ زیور رکھا ہے یا بسکٹ کی شکل میں رکھا ہے تو اس پر تو زکوٰۃ فرض ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ لیکن جو زیور پہننے والے ہیں اس پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ نکالے تو بہتر ہے، تاکہ فقیر کا فائدہ بھی ہے اور اس کو ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اگر کوئی شخص مالک نصاب ہے اور اس نے 20، 25، 30 ہزار روپے بطور قرض کسی کو دے رکھے ہیں اور 2، 4، 5 سال ہو چکے ہیں، اب تک اس شخص نے وہ پیسے لوٹائے نہیں، تو کیا وہ پیسے جو بطور قرض دیے گئے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی یا پھر اس پر زکوٰۃ نہیں نکالنا ہوگا؟ اگر کسی کو قرض کی رقم دی گئی ہے تو وہ قرض کی رقم کی زکوٰۃ بھی ہمیں نکالنی ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے 30,000 کسی کو دیا ہے اور ادھر ہمارا سال پورا ہو رہا ہے، مقدار نصاب مکمل ہے، تو ایسی صورت میں اس 30,000 کو بھی ہم اپنی رقم میں جوڑ کر کے اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ لیکن سامنے والا اگر نہیں دے رہا ہے، جیسے اس نے کہا تھا کہ ہم دے دیں گے لیکن نہیں دے رہا ہے، پھر بھی ہم اس کی زکوٰۃ نکالتے رہیں۔ لیکن یہاں ایک گنجائش یہ بھی ہے کہ اگر امید نہیں ہے اس کی طرف سے ملنے کی تو پھر اس کی زکوٰۃ نہ نکالیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہمارے قبضے میں نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ اب ہم کو تو امید نہیں تھی، لیکن 2 سال 4 سال کے بعد وہ رقم ہمیں واپس مل گئی، تو پھر اتنے سال کی یعنی 2 سال یا 4 سال کی جوڑ کر کے اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ ہم نے اپنی کوئی رقم کہیں انویسٹ کر رکھی ہے، یعنی کسی کمپنی میں ہم نے پیسہ لگا رکھا ہے، کسی بزنس میں ہم نے پیسہ لگا رکھا ہے، تو جو انویسٹمنٹ کی رقم ہے کیا اس پر بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ اگر ہم نے کسی کمپنی میں جو بھی رقم انویسٹ کیا ہے وہ ایک فکس اماؤنٹ ہے اور اس پر ہمیں مہینے میں یا سال پورا ہونے پر یا جو بھی میعاد مقرر ہے اس پر اس کا پروفٹ ملنے والا ہے، لیکن اصل رقم ہمارے وہاں پر سیف ہے، محفوظ ہے، تو ایسی صورت میں اس پورے کی زکوٰۃ ہمیں نکالنی ہوگی۔ لیکن اس میں یہ بھی گنجائش ہے کہ اگر ہم اس وقت نہیں نکالیں گے تو جب وہ رقم ہمیں ملے اس وقت اتنے سال کی جوڑ کی نکالنی ہوگی۔ مثال کے طور پر 5 سال تک کا ہمارا معاہدہ ہے یا 3 سال تک کا معاہدہ ہے اور اس معاہدے کے مطابق ہم کو نفع ملتا جا رہا ہے، پروفٹ ملتا جا رہا ہے، 3 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد وہ ہمیں رقم واپس ملے گی، تو ایسی صورت میں اگر ابھی نہیں ادا کیے ہیں تو 3 سال کی صورت میں ہر سال کی نکالنی ہوگی، 5 سال کی میعاد پوری ہونے کی صورت میں 5 سال کی نکالنی ہوگی۔ لیکن اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہر سال اس کی بھی زکوٰۃ نکال دیا کریں۔ کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے لیکن میرے پاس مال یعنی سیونگ اتنا ہے جس کی وجہ سے میں مالک نصاب ہوں، تو شادی نہیں ہوئی ہے تو زکوٰۃ میں نکالوں گا یا گھر کے جو گارجینز یعنی میرے جو پیرنٹس وغیرہ ہیں وہ زکوٰۃ نکالیں گے؟ شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت مالک نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جو بھی مالک نصاب ہو گئے، جن کے پاس مقدار نصاب پوری ہو گئی، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کی موجودہ مارکیٹ کے اعتبار سے قیمت جس کے پاس موجود ہے، وہ مالک نصاب ہو گیا اور دیگر شرائط پائے گئے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اب چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، اگرچہ شادی شدہ نہیں ہے لیکن مالک نصاب ہو چکا ہے تو اسے زکوٰۃ نکالنی ضروری ہے۔ خود اپنی زکوٰۃ وہ خود نکالے، نہ کہ گارجین یا والدین کے بھروسے پر بیٹھے رہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لڑکا کما رہا ہے، بزنس بھی کر رہا ہے، لیکن شادی شدہ نہیں ہے، تو اس کے باپ یا اس کے ماں اس کی گارجین بن کر کے اس کے اخراجات وغیرہ سب پورے کرتے رہتے ہیں، کفالت ہوتی رہتی ہے، تو لڑکا یہ سمجھتا ہے کہ میرے ذمہ کچھ نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ کی روشنی میں باپ خود مالک نصاب ہیں تو وہ اپنی زکوٰۃ نکالیں گے، اور لڑکا بالغ ہو چکا ہے، مالک نصاب ہے، تو وہ اپنی زکوٰۃ خود نکالے۔
اسی طرح سے لڑکی بھی اگر بالغہ ہے اور مالک نصاب ہو چکی ہے تو پھر اس کو بھی اپنی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اگر وہ یہ سمجھے کہ میرے ماں باپ ابھی تو میرا خرچہ پورا کر رہے ہیں، میری کفیل ہیں، کفالت کر رہے ہیں، میری تو شادی نہیں ہوئی ہے، تو یہ عذر نہیں مانا جائے گا، بلکہ وہ مالک نصاب ہے تو ان پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، انہیں زکوٰۃ ادا کرنا ہی ہوگا۔ ایک شخص کے پاس صرف 7 تولہ سونا ہے اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں نہ ان کے پاس کوئی چاندی ہے نہ کوئی کیش وغیرہ ہے، تو کیا ایسی صورت میں صرف 7 تولہ سونے پر بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ اگر کسی کے پاس صرف 7 تولہ سونا ہے، اس کے علاوہ نہ چاندی ہے نہ روپے پیسے کیش ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ مقدار نصاب پوری نہیں ہوئی۔ کیونکہ ایک نصاب اگر ہے تو وہ مقدار نصاب پوری ہونے کے لیے، خاص طور پر سونے کے لیے 7.5 تولہ سونا یہ مقدار نصاب ہے۔ تو اب اگر اس کے پاس صرف 7 تولہ ہے، قیمت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اگرچہ چاندی کی قیمت کے اعتبار سے کافی مقدار میں ہے، لیکن ایک ہی نصاب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا نصاب ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ سوال بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہیوی ڈپوزٹ پر اگر ہم نے دکان یا مکان وغیرہ لیا ہوا ہے، مثلا 5 لاکھ روپے، 8 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے پر ہم نے دکان یا مکان لیا ہے ڈپوزٹ کے طور پر، اور اب اس رقم پر جو ڈپوزٹ کی رقم ہے اس پر زکوٰۃ کون نکالے گا؟ ہمیں نکالنی ہوگی یا دکان مکان کا جو مالک ہے جس کے پاس ہماری یہ رقم موجود ہے وہ اس کی زکوٰۃ نکالے گا؟ دکان یا مکان ہیوی ڈپازٹ پر لینے کی صورت میں جو رقم ہیوی ڈپازٹ کے طور پر دی گئی ہے اس کی زکوٰۃ ان کو ہی ادا کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کرائے پر ہم نے کوئی مکان لیا یا دکان لی، تو وہاں پر جو ڈپازٹ دی گئی ہے رقم، اس کی بھی زکوٰۃ مجھے ہی نکالنی ہے۔ میں نے دکان لیا ہے، میں نے مکان لیا ہے کرائے پر، لیکن وہاں ڈپازٹ کے طور پر 1 لاکھ دیا ہے، 2 لاکھ دیا ہے، تو اس کی بھی زکوٰۃ مجھے ہی نکالنی ہوگی۔ بہرحال جس کی رقم ہے اس کی وہ زکوٰۃ نکالے، کیونکہ وہ رقم اسے واپس ملنے والی ہے، وہ بطور قرض دی گئی ہے، اس کو واپس ملے گی، لہٰذا اس کی زکوٰۃ اسی کو ادا کرنا ہے ہر سال۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اگر 10,000 روپے زکوٰۃ کے نکلتے ہیں تو 10,000 روپے میں 2 4 5 ضرورت مندوں کو دے سکتا ہوں یا ایک ہی شخص کو زکوٰۃ کی پوری رقم دینی پڑے گی؟ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تملیک فقیر شرط ہے، یعنی جس کو دی جائے وہ مالک نصاب نہ ہو، فقیر ہو۔ ایک کو بھی اگر دیں گے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن مناسب ہے، بہتر یہ ہے کہ دوسرے کو بھی مل جائے، یعنی اگر اتنی رقم نکلی ہے کہ اس کے ذریعے ہم 2-3 کی مدد کر سکتے ہیں، پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے اور مدارس اسلامیہ بھی ہیں، تو ایسی صورت میں اگر 3 حصے کر لیے جائیں کہ رشتہ دار میں جو مستحق ہیں یعنی فقیر ہیں ان کو دیا جائے، اور اگر رشتہ دار میں نہیں ہے تو پڑوسی ہے، پڑوسی میں اگر پڑوسی کوئی مستحق ہے اسے دے دیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ مدارس اہل سنت جن میں طلباء علم دین حاصل کرتے ہیں، حافظ قرآن بنتے ہیں، وہاں پر بھی زکوٰۃ کی رقم دے دی جائے تاکہ دین کی خدمت بھی ہو جائے اور دین کی ترویج و اشاعت بھی ہوتی رہے۔ لہٰذا صرف ایک ہی کو دے کر کے خاموش بیٹھ جانا یا ایک ہی پر اکتفا کر لینا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں سب کا خیال ہو جائے تاکہ سب کی مدد بھی ہوتی رہے تو یہ زیادہ بہتر ہو۔ کوئی شخص ٹرانسپورٹیشن کے فیلڈ میں ہے، اس کے پاس 4-5 کاریں ہیں جو وہ رینٹ پر دیتا ہے، یا ٹیکسیاں چلتی ہیں یا آٹو ہیں، یا اس کے پاس ٹیمپو ہے یا بڑے ٹرکس ہیں، وہ ٹرانسپورٹ فیلڈ کے اندر ہے، تو اس کی جو گاڑیاں ہیں کیا اس پر بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ جن کا ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہے، یعنی جن کے پاس مال بردار گاڑیاں ہیں، ٹرکس ہیں، ٹیمپو ہے، ٹریکٹر ہے، کاریں وغیرہ ہیں جو کرائے پر دی جاتی ہیں یا وہ سامان وغیرہ پہنچانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، تو ان گاڑیوں پر یعنی ٹرک، ٹریکٹر، ٹیمپو، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی ان کی جو ویلیو ہے یا ان کی جو قیمت ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ ان سے جو کرائے کی آمدنی آتی ہے وہ جو اپنے پاس موجود ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالیں گے، اور اگر وہ خرچ ہو گئی تو پھر کچھ بھی نہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں شیئر مارکیٹ میں پیسہ انویسٹ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ہم سے کوئی سوال پوچھ بیٹھتا ہے کہ کم علمی کی وجہ سے ہم نے شیئر مارکیٹ میں پیسہ انویسٹ کر دیا،
अब 5 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगे हुए हैं, किसी के 8 लाख रुपए लगे हुए हैं। तो अगरचे जायज नहीं है ये, लेकिन वो पैसे जो वहां लगे हैं, क्या उस पर ज़कात निकालनी होगी? मौजूदा जो कारोबार है शेयर बाज़ार का, इसके मुतालिक तमाम उलमा इस्लाम का मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ यही है कि उसमें लगाना ये नाजायज़ है, दुरुस्त नहीं है, मना है। लेकिन अगर किसी ने लाइल्मी में शेयर मार्केट में, शेयर बाज़ार में अगर इन्वेस्ट कर दिया है, तो जो भी रकम उसकी वहाँ जमा शुदा है उसकी ज़कात वो निकाले। अगर किसी शख्स ने इंश्योरेंस निकाल रखा है जिसका प्रीमियम सालाना 25,000 रुपए है और वो अब तक 5 प्रीमियम यानी 5 साल से वो पैसे भर रहा है, क्या उसका भी शुमार निसाब में होगा? क्या उसकी भी ज़कात निकालनी होगी? अगर ज़कात निकालनी है तो टोटल जो अमाउंट मिलेगा मैच्योरिटी के बाद उस पर ज़कात निकलेगी, या जो हमने प्रीमियम भरा है सिर्फ उस पर ज़कात निकलेगी? लाइफ इंश्योरेंस में जो भी रकम जमा की जाती है प्रीमियम के तौर पर, जो भी रकम जमा शुदा है उसकी ज़कात निकालनी हर साल हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। मिसाल के तौर पर 10 लाख की हमने पॉलिसी ख़रीदी और महीना महीना या 6 महीने पर या साल भर पर जो हम प्रीमियम जमा कर रहे हैं 25,000 50,000, तो ये जमा करते करते इतनी जितनी मिक़दार हो चुकी है उसका हमें इल्म हासिल होता है। चूँकि आजकल हर कंपनी की तरफ से जो वेबसाइट रहते हैं उसमें उसकी तफसीलात होती हैं, उनके ज़रिए हमें पता चल जाता है कि हमने कितनी रकम जमा की है और कंपनी की तरफ से हमको मुनाफ़े की शक्ल में कितना मिला हुआ है वो वहाँ पर मौजूद है। लिहाजा उसी के एतबार से हमें उसकी ज़कात निकालनी होगी। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर हमसे पूछा जाता है कि ज़कात देते वक्त क्या बताकर देना ज़रूरी है कि ये मैं ज़कात की रकम तुमको दे रहा हूँ, या बिना बताए हुए भी देंगे तो ज़कात अदा हो जाएगी? जिसको भी ज़कात दी जाए, अगर वो शरीयत मुतहरा की नज़र में फ़कीर है यानी मालिक निसाब नहीं है, तो उसको ज़कात देते वक्त सिर्फ़ नीयत कर लेना काफ़ी है, उसे बता कर देना ज़रूरी नहीं है। बता कर देने में उसकी एक तरह से रुसवाई है और उसके लिए ये दुरुस्त भी नहीं है, इसलिए ज़बान से कह कर के न दे, बल्कि उसके बजाय ईदी या तोहफ़ा कह कर के भी दे सकते हैं, जबकि दिल में नीयत यह है कि मैं ज़कात अदा कर रहा हूँ, काफ़ी है। बिस्सी के ताल्लुक से एक साहब ने सवाल पूछा है कि मैंने 1 लाख रुपए की बिस्सी भरी थी, जिसमें अब तक हर महीने 5,000 के एतबार से मैं 25,000 रुपए भर चुका हूँ और 5वीं बिस्सी यानी 1 लाख रुपए मुझे मिल चुके हैं। अब मुझे 5-5 हजार करके 75,000 रुपए लौटाने हैं और मैं शरअन मालिक निसाब भी हूँ। तो ज़कात निकालते वक्त क्या ये 75,000 रुपए जो मुझे लौटाने हैं, इसे माइनस करके फिर मैं बची हुई रकम से ज़कात निकालूंगा, या मुझे तमाम पैसों की यानी जो बिस्सी की सूरत में मिली है और जो मेरे पास जमा पूंजी है सब की ज़कात निकालनी होगी? बिस्सी जो आम तौर पर चलती है कि एक मुकर्ररा रकम जिसमें जमा की जाती है और सबको उतनी ही रकम मुकम्मल तौर पर मिल जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर 5,000 रुपये हर महीना जमा करना है, 20 मेंबर हैं, 1 लाख की बिस्सी है, तो ये 20 मेंबर यानी 20 महीने तक ये बिस्सी रहेगी। तो इस एतबार से जिसका नंबर आता है उसको वो 1 लाख मिलते जाएंगे, लेकिन सब मेंबरों को पूरे 1 लाख जमा करना रहता है। तो ये शरअन तरीक़ा सही है। अब इसमें जो ज़कात की अदायगी का मसला है कि जो रकम हम जमा करते जा रहे हैं महीने महीने की, जब तक हमारी जमा हो रही है अभी हमको मिली नहीं, तो जमा शुदा रकम भी ज़कात की रकम में ऐड की जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर 5 महीने तक हमने जमा किया, 25,000 रुपये जमा हैं, अभी हमको मिली नहीं है, तो ऐसी सूरत में जब ज़कात के लिए साल पूरा हो चुका है तो जो रकम हमारे पास पहले से मौजूद है उसमें इसको भी शामिल करके उसकी ज़कात निकाली जाएगी। और अगर 25,000 हमने भरा यानी 5 महीने तक हमने भरा और हमारे नाम की बिस्सी उठ गई, 1 लाख हमको मिल गए, अब उस सूरत में बाकी जो हमको देना है यानी 75,000 वो भी महीना महीना देना है, तो ये 75,000 ये हमारे ज़िम्मे कर्ज़ हैं, लिहाजा उस कर्ज़ को इसमें माइनस किया जाएगा।
یعنی اپنے اوپر جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے، اگر اتنا قرض ہو کہ اس کی وجہ سے نصاب کی مقدار کو گھیرے ہوئے ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. لہٰذا اگر اس کے پاس اتنی ہی رقم ہے کہ جس سے 75,000 پورے ہوتے ہیں تو اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہوئی. لیکن اگر اس کے پاس اس کے علاوہ اور زیادہ رقم ہے، یعنی 75,000 مائنس کرنے کے بعد بھی اس کے پاس مقدار نصاب باقی ہے، تو ایسی صورت میں اس پر اس مقدار نصاب پر زکوٰۃ ہے. پی ایف کے تعلق سے بھی لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کمپنی میں جو پیسہ ہماری طرف سے کٹتا ہے اور جو کمپنی اس کے اندر پیسہ ملاتی ہے اور جو اس پہ انٹرسٹ ایڈ ہوتا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد جب یہ پورا پی ایف کا پیسہ ہمیں ملے گا تب ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہوگی یا ہر سال ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ اور اگر ہر سال زکوٰۃ نکالیں گے تو اس زکوٰۃ کے نکالنے کی صورت کیا ہوگی؟ کسی کمپنی میں جاب کرنے والے ملازمت پیشہ، ان کو ان کی تنخواہ میں سے کٹ کر کے پی ایف کے طور پر کچھ رقم ملتی ہے جس کو پروویڈنٹ فنڈ کہا گیا. اب پی ایف کے طور پر جو بھی رقم جمع ہو رہی ہے ان کے اکاؤنٹ میں، اس کی 3 شکلیں بن رہی ہیں. ایک تو خود ان کی تنخواہ میں سے، ان کی سیلری میں سے کچھ کٹ رہا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ کمپنی اپنی طرف سے دے رہی ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس پر کچھ انٹرسٹ بھی دیا جا رہا ہے. تو اب یہ تینوں مل کر کے جو پی ایف میں جمع ہو رہی ہے، اگر خود اس کی ملکیت میں وہ چیز آ رہی ہے، یعنی خود یہ اس کا مکمل مالک بن رہا ہے، جیسے موجودہ جو صورتحال ہے، کمپنی جو دے رہی ہے وہ بھی اسی کی تنخواہ سے، اسی کی سیلری سے کاٹ کر کے اس میں جمع کر رہے ہیں، اور جو انٹرسٹ بھی جو دے رہی ہے وہ کمپنی اس کو مکمل طور پر دے رہی ہے اور اس کو مالک بنا رہی ہے. اور جب بھی یہ کمپنی سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں، ریٹائرمنٹ لیتے ہیں، تو وہ جتنا بھی پی ایف جمع شدہ ہے وہ پورا ان کو واپس ملے گا. تو ایسی صورت میں جمع شدہ پی ایف میں جو بھی رقم ہے اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ انٹرسٹ جو ہے اس وقت نہیں ملے گا بلکہ وہ ریٹائرمنٹ کی صورت میں ہی ملے گا، لیکن ابھی صرف شو کیا جا رہا، ابھی صرف دکھایا جا رہا ہے، باقی انٹرسٹ جو ہے وہ استعفیٰ دینے کی صورت میں یا ریٹائرمنٹ لینے کی صورت میں ہی وہ انٹرسٹ کی رقم ملے گی. تو ایسی صورت میں ہمارے علماء فرماتے ہیں جو انٹرسٹ کی رقم جو دکھائی جا رہی ہے اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اصل جو سیلری سے، تنخواہ سے جو کٹ کر کے پی ایف میں جو رقم جمع ہو رہی ہے اور کمپنی جو دے رہی ہے اس کی تو زکوٰۃ نکالنی ہوگی. کسی شخص نے ہوم لون لیا ہے، یعنی اس نے 5 لاکھ روپے بھرے اور 40 لاکھ روپے لون اس نے لیے اور وہ شرعاً مالک نصاب بھی ہے. سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالتے وقت جو لون کی رقم ہے، یعنی جو قرض اس پر 40 لاکھ روپے ہیں، کیا اسے مائنس کرنا ہوگا یا بنا اس کو مائنس کیے بھی انہیں زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ زکوٰۃ کی ادائیگی میں جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اگر قرض اس کے اوپر اتنا زیادہ ہے کہ مقدار نصاب کو گھیرا ہوا ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. لیکن یہاں جو بینک سے ہوم لون لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر 45 لاکھ لون لیا ہے تو اب وہ 45 لاکھ روپے اس کے اوپر قرض ہیں، تو اگرچہ اس کو مہینہ مہینہ کے اعتبار سے، سال بھر کے اعتبار سے ادا کرنا ہے، لیکن موجودہ علماء اہل سنت نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وہ قرض میں مائنس ہوگا، یعنی اس کو بھی قرض دار شمار کیا جائے گا اور اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. بعض علماء نے اس بارے میں یہ فرمایا ہے کہ صرف سال بھر کی جو مقدار ہے وہ مائنس کی جائے گی، جیسے ہر مہینہ 20 ہزار روپے جمع کرنا ہے اور سال بھر تک اس کی جو ہے مقدار ہو رہی ہے 2,40,000، تو اتنا مائنس کر کے باقی کو مائنس نہیں کیا جائے گا. باقی 2,40,000 اگر مائنس کرتے ہیں اس کے بعد بھی مقدار نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. لیکن اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ بھی جو بینک کا لون ہے وہ ایک طرح سے ایسا قرض ہے کہ کبھی بھی بینک پورا مطالبہ کر سکتا ہے، لہٰذا ایسی صورت میں وہ شرعاً قرض دار ہو گیا اور وہ ایسا قرض جو ملک نصاب کو گھیرا ہوا ہے، ایسی صورت میں وہ قرض بھی اس میں مائنس ہوگا. فیکٹری میں جو مشینیں لگی ہیں اگر ان کی قیمت لاکھوں یا کروڑوں میں بنتی ہیں تو کیا ان مشینوں پر بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ اگر کسی نے فیکٹری لگوائی اور فیکٹری میں مشینیں ہیں، ان مشینوں سے سامان بنتا ہے تو ان مشینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. البتہ ان سے جو سامان تیار ہوتا ہے، پروڈکٹس تیار ہوتا ہے،
وہ مال تجارت ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ ہے، لیکن جو مشینیں ہیں، مشینری ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آج ہی SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں۔